ویلکم بیک ناظرین. شوکت ترین صاحب آپ اون تو کر رہے ہیں, یعنی کہ گویا یہ جو ہم نے بریک سے قبل بات کی آپ اونرشپ تو لے رہے ہیں کہ یہ آڈیو ہے, یہ اصلی ہے, اس میں کوئی انٹرونشن نہیں کی گئی ہے, کوئی اس کو بالکل میں بالکل اونرشپ نہیں لے رہا ہوں. آپ نہیں لے رہے سر اونرشپ؟ میں یہ ڈاکٹر وہ ہے ٹیپ ہے, اس کو چینج کیا گیا ہے, میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب والا یہ آپ بیسیکلی اس کو ایک سائڈ پہ اس لیے رکھیں کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے. اس کا اینڈ ریزلٹ کے پی نے ایک خط لکھا ہے اور پنجاب نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ڈاکٹر کر کے انہوں نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ جو ٹیپ کی ہے, میں تو الٹا یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو ٹیپ کی ہے یہ تو فورینسک کرواتے رہیں, جس طرح مرضی کرواتے رہیں, لیکن اس جو کانورسیشن ہے. آئی سی, آپ اس کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. اچھا سر, یہ تھوڑا اور بتائیے کہ کہاں سے ڈاکٹر ہے ان یور ویو؟ یہ ڈاکٹر اس لیے کہ جو انہوں نے میرے منہ سے چیزیں جو کلوائی ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں. اور دیکھیں نا, میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں اس کا ریلیونس نہیں ہے. یہ پرائیویٹ کانورسیشن ہے جس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے آف دا تھنگ وچ ہیپنڈ. سر ایکچولی میں اگر آپ سے ایک گزارش کر سکوں, انہوں نے جس بات کے اوپر زیادہ ایک واویلا مچایا ہے یا جس کے اوپر وہ زیادہ پریس کر رہے ہیں, گورنمنٹ یا آپ ادارے کی بھی اگر بات کر لوں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل جو آپ نے کہا نا, جب آپ سے لغاری صاحب نے اس ٹیپ کے مطابق آپ سے پوچھا کہ کیا اس سے ہمارے قومی مفاد پہ کوئی ضرب آئے گی, تب آپ نے کہا کہ نہیں وہ تو آپ چھوڑیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس پورشن کے اوپر, اس صرف یہ دو جملوں کے اوپر پورا معاملہ چل رہا ہے. اس پورشن کے بارے میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں, یہ باقی ٹیپس میں بھی میرے نے یہی کیا ہے. جب اس نے کہا ہے کہ یہ تو کیا قومی مفاد وہ ہوگا, اور میں نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس قسم کی چیز بالکل میں کبھی یہ نہیں کہوں گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں اٹ واز اے ڈاکٹر ٹیپ. اور دوسرا جو میں پہلی چیز بات کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ اس کا آپس میں کوئی ریلیونس نہیں ہے. اس کے دیکھیں اس کے نتیجے میں کچھ ہونا چاہیے نا. صحیح, نتیجے میں ہم کوئی خط لکھتے آئی ایم ایف کو کہتے, ہم کچھ ایسی بات کرتے کہ جس سے پاکستان کا مفاد جو ہے وہ اس میں نقصان پہنچتا, پھر تو بات تھی نا. اگر ہم نے شوکت ترین صاحب ایک گزارش ہے, کیونکہ ہم نے اس معاملے پہ جب یہ ٹیپ سرفیس ہوئی تھی تو ہم نے محسن لغاری صاحب سے بھی بات کی تھی. دیٹ واز آن منڈے, اسی ہفتے کے منڈے کے دن کی بات ہے. اگر میں آپ کو وہ سنا پاؤں کہ انہوں نے اس وقت کیا گفتگو کی تھی یا وہ کتنی اونرشپ لے رہے ہیں اس ٹیپ کی, تو اگر یہ پلیز ہم سن پائیں. ایک ڈسکشن ہوئی کہ اس میں سے ایک سلیکٹڈ پورشن کو اس طرح نکال لیا گیا. کیا ترین صاحب کے ساتھ جو میری ایک ڈسکشن ہوئی, کیا انہوں نے اس کے بعد کیا میرے پہ کوئی دباؤ ڈالا کہ تم نے ابھی تک کیوں نہیں لکھا خط بھائی؟ جی سر, آپ نے سنا لغاری صاحب, محسن لغاری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک پورشن نکالا, ایک تو ان کا ورژن میں جو آپ سے عرض کر رہی تھی, وہ یہ کہتے ہیں ایک پورشن نکلا, اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو انہیں کہا کہ آپ ایسا خط لکھ دیں, لیکن انہوں نے منع کر دیا. لیکن ساتھ وہ ایڈ کرتے ہیں کہ پھر آپ نے ان کے اوپر کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالا جب انہوں نے آپ کو نہ کیا. اس لیے نہیں ڈالا کہ جناب والا اس وقت تک ہم نے جو کے پی کے کا خط جا چکا تھا, ہمارا میسج جو تھا وہ ایک قسم سے کنوے ہو چکا تھا. ہمیں پنجاب کا خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, تو ہم نے وہ خط نہیں لکھا. اچھا, تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ آپس میں ہماری کانورسیشن میری لغاری صاحب کی تھی. اور یہ نہیں ہے کہ خط نہیں لکھا ہوا تھا, خط لکھا ہوا تھا, انہوں نے پڑھا تھا ان کے پاس, لیکن میں نے زور نہیں دیا اس لیے کہ اس کا ضرورت نہیں تھی. اور یہ اس کے لیکن میں اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں نا, کہ جب یہ خط ہی نہیں سرفیس ہوا, یہ لکھا ہی نہیں گیا ہی نہیں ہے ان کے پاس, تو ہم اس کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی شوکت صاحب نے یہ کہا اور محسن لغاری نے یہ کہا, تو کیوں ہم اس میں جا رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے سر, یہ ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے اپنے حوالے سے, یہ لوگ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, تو یہ گورنمنٹ از سیئنگ کہ اس میں انٹینشن کا پرابلم ہے, میلافائڈی ہے, اور اس سے لگ رہا ہے کہ قومی مفاد کو ٹھیس پہنچ رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا سر, میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہوں ان کو کہ جناب والا جنوری کے بیچ میں وہ ٹیپ چلا سکتا ہوں جس میں یہ جناب میں اب بڑے بڑے نام ہیں, مطلب شہباز شریف کا نام ہے, اور بلاول صاحب کا نام ہے, اور اپنا خاقان عباسی صاحب کا نام ہے, اور احسن اقبال صاحب کا نام ہے, اور اس کے بعد خواجہ آصف کا نام ہے, اور ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا نام ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ
یہ پاکستان کو بیچ دیا گیا ہے IMF کے سامنے، اور ہم جو ہیں اس IMF کی یہ ڈیل کو بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے، اور ہم اس کو پھاڑ دیں گے جب ہم آئیں گے، اس کو ریورس کر دیں گے. یہ فلور آف دی پارلیمنٹ انہوں نے کہا ہے، سینٹ میں بھی، اور انہوں نے اس وقت کہا تو جو وہ کیا اس وقت وہ IMF سن نہیں رہے تھے یہ ساری چیزیں. صحیح ٹھیک ہے. ان کو غدار کہا تھا، کیا ہم نے کہا تھا یہ غداری کر رہے ہیں؟ یہ ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہے، اپنا اوپینین ان کا تھا، اور ہم نے کہا بالکل، ہم نے اس کو وی ٹو گیٹ ان اسٹرائڈ. یہ دوسروں کے اوپر غداری کی یہ باتیں کرتے ہیں، یہ میرے اوپر غداری کرتے ہیں. وہ شوکت ترین جو 60 لاکھ روپیہ سال مہینے کی تنخواہ چھوڑ کے یہاں کے ابھی بینک ٹھیک کرنے آ گیا تھا 2.25 لاکھ روپے پہ، وہ شوکت ترین جس نے 7th NFC کیا ہے، وہ شوکت ترین جس نے ریکڈیک کیا ہے، اور وہ ایکسٹریم پریشر جو دوسرے اینٹی پریشر تھا، وہ شوکت علی جس کا باپ جو ہے برطانیہ کی جیل میں بھی کھائی اس نے، اور ہندوستان کی جیل بھی کھائی. یہ ہمیں غدار کہتے ہیں، یہ اپنے اس میں. تو یہ غداری والی چھوڑ دیں بات. میں تو ٹیکنیکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی بات کیوں ہوئی. بات اس لیے ہوئی کہ ہم جب یہ ٹیلی تھون کرنے کی کوشش کر رہے تھے جی تو پروونسز نے یہ کہا جب ہماری کمیٹی کی میٹنگ کہ جی پیسے ہمارے پاس تو وہ بھی پڑے ہیں جو سرپلس والے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا جب یہ ہو جائے IMF کا تو ان سے ریز ضرور کر دیجیے گا اپنا حکومت سے کہ بہتر یہ نہیں ہے کہ IMF کو یہ کہا جائے کہ یہ پیسے جو ہمارے اپنے پیسے ہیں یہ ہمارے اپنے لوگوں کے لگنے چاہیے. صحیح رائٹ. انسٹیڈ یہ کہ ہم اس کو IMF پروگرام کے لیے استعمال کریں، تاکہ رادر دین ہم آگے بورو کریں، رادر دین ہم بھیک مانگیں. ہم اس کو یہ کیونکہ ہم نے کووڈ میں یہ کیا تھا، تو عمران خان نے یہ کیا تھا، اور انہوں نے کرسٹلینا سے جو MD ہیں IMF اس سے کہا تھا، اس نے پیسے دے دیے تھے. تو ہم نے تو یہ ہمارا مقصد تھا، نوبل مقصد تھا. 220 ملین لوگوں کے لیے یہ مقصد. اچھا رائٹ، آپ کا تو ایک نوبل کاز تھا، بالکل اس کو آپ کے حساب سے ایک الگ رنگ دیا جا رہا ہے. لیکن یہ اچھا اس مقصد کے اوپر بھی جو ایک دوسری بات کے اوپر یہ غداری کا الزام جو آپ کے اوپر عائد یا آپ کی جماعت کے اوپر عائد کیا جا رہا ہے، میں اب لارجلی بات کرتی ہوں کہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے ان ون آف ہر انٹرویوز یہ کہا کہ خرد برد ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے. تو اب حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ باہر سے لوگ امداد نہ کریں سیلاب زدگان کی؟ نہیں، میں تو اس کے بیچ میں پروکیول نہیں ہوں گا. دیکھیں جی جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے وہ شفافیت سے آنا چاہیے، اس کا ایک پروسیس ہونا چاہیے اور ڈسٹریبیوشن، اور میں تو ہمیشہ اس میں بلیو کرتا ہوں. اور وہ بے شک، اور ہم نے جو اس وقت ٹیلی تھون بھی کیا ہے، پرائم منسٹر عمران خان جو ہمارے جو چیئرمین ہیں عمران خان، انہوں نے کہا ہے یہ پیسہ جو اکٹھا ہوگا یہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹس میں جائے گا، KPK میں جائے گا، اور اس کے بعد یہ اس میں پنجاب میں بھی جائے گا. لیکن اس سے جو پورا پاکستان جو ہے بینیفٹ کرے گا، اس میں سندھ بھی ہے اور بلوچستان بھی ہے، اور ساروں کے لیے یہ ہوگا. ہم سب کے لیے یہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. سر تو ہماری تو یہ شوکت ترین صاحب ایک بہت دلچسپ بیان آپ کا پہلے بھی یہ تھا کہ آپ نے مارچ میں کچھ ہائی اپ سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو بتایا پری ایمپٹ کر کے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد آپ لاتے ہیں، گورنمنٹ چینج کرتے ہیں، پورا سب کچھ بدل جاتا ہے، تو اس کے بعد معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا. یہ اس وقت آپ نے ایک بات کی. یہ بتائیے گا اگر آپ کی اس بات کو میں آگے لے کر چلوں، آپ اس میں سے کتنا اس وقت دیکھتے ہیں کہ واقعتاً کیا ایسے ہی ہوا ہے کہ معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہو گیا ہے؟ یا مفتاح اسماعیل صاحب جن کو میں نے انٹرویو کیا تھا فار مائی فارمر چینل آئی تھنک 2 months ago، وہ تو ویسے آپ کے متعارف تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے تو دوست ہیں شوکت ترین صاحب. تو یا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ سنبھال لیا ہے کچھ معاملہ؟ دیکھیں جی، مفتاح کو تو بلیم ہی نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے، اکنامکس انسرٹنٹی، انسٹیبلٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کیونکہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ یہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے. انویسٹر جو ہے وہ اس کا تو جو لب ہوتی ہے وہ تو اپنے پیسوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پیسے گم ہو جائیں. تو وہ جب پولیٹیکل انسرٹنٹی تھی، کیونکہ ایک حکومت گئی دوسری آئی اور اس کے بعد ایک قسم سے آپ نے دیکھا واویلا مچ گیا، تو لوگ اسمبلیوں سے ریزائن کر دیا انہوں نے. بڑی مشکل سے 3-4 ووٹوں سے یہ حکومت مطلب بنی. تو انسرٹنٹی آئی. انسرٹنٹی وہ یہی میں نے سمجھایا تھا کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ول بریڈ اکنامک انسٹیبلٹی. اچھا، جب وہ ایک قسم سے وہ یہ ہوتا ہے
تو نروسنس آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ نروسنس شروع ہوگی کیونکہ IMF نے بھی کہنا شروع کر دیا ہم سوچیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے. اس کے بعد چائنا نے ایک رول اوور کرنا تھا امیڈیٹلی، ایک ہفتے میں کرنا تھا، وہ ایک ہفتہ نہیں، وہ 6 ہفتے لگ گیا اس کو. اتنی دیر میں انہوں نے جو انکریز کرنی تھی ٹیرف وغیرہ جو ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں ہم جو چھوڑ گئے تھے وہ 24 روپے کا جو ہم چھوڑ گئے تھے سبسڈی پیٹرول میں، اور 22 روپے کو تقریباً ڈیزل میں، وہ چڑھ گئی. ڈیزل کو 80 روپے پہ چلا گیا پھر اس کی سبسڈی جو ہے، اور پیٹرول کی اوپر 60 روپے چلی گئی، اور انہوں نے 6 ہفتے لگا دیے. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک دم جو ہے اس میں مارکیٹ میں انسٹیبلٹی آئی، انسرٹینٹی آئی، اسٹاک مارکیٹ گرا، روپیہ آپ کا جو ہے گرا. اس سے یہ ہے یہ تو اس میں جو مفتاح جو ہے، مفتاح کا اتنا قصور نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ڈیسیژن میکرز کون تھے. ڈیسیژن میکرز یہ 13 پارٹیوں والے سارے تھے. تو وہ انہی پارٹیز میں تو ایک ہے نا سر، وہ تو فائنانس انہی کے بہاف پہ دیکھ رہے ہیں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، ایک یہ ادھر ہے. تو اس کو بیچارے کو آئی وڈ سے he is a good man, he is trying his best, but he really got caught in the good way. اوکے، اچھا، یہ تو آپ نے بہت ایک دلچسپ انکشاف کیا ہے شوکت طریق. بریک کے بعد